اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بات دوسرا درس شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، دوسرا درس شروع ہوا تھا اور یہ متن پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا. یہ ورڈ لکھوائے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ کر یہ متن شروع کیا تھا. تھوڑا سا پڑھا تھا کہ جو کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. انشاءاللہ ابھی سے پھر سے پڑھتے ہیں شروع سے. آخرین کتاب آسمانی، آخری آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب، ٹھیک ہے. قرآن آخرین کتابیز کے قرآن وہ آخری کتاب ہے. یہ وہ آخری کتاب ہے، یعنی کہاں سے معنی ہے اس کے؟ کتاب، کتابی یا نکرہ ہے. یہ وہ آخری کتاب، کتاب یعنی کہ ایک کوئی کتاب، یعنی وہ ایک ایسی کتاب ہے. قرآن وہ آخری کتاب ہے کہ خداوند بزرگ، کہ خدائے عظیم نے بے وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے برائے ہدایت انسان فرستادہ است. یعنی قرآن آخرین کتابی است کہ خداوند بزرگ بے وسیلہ حضرت محمد برائے ہدایت انسان فرستادہ است. قرآن وہ آخری کتاب ہے کہ جس کو خدائے عظیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے، برائے ہدایت انسانوں کی ہدایت کے لیے فرستادہ بھیجا ہے. یعنی قرآن کو بھیجا ہے. تو کس نے بھیجا ہے؟ خدائے عظیم نے. کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ حضرت محمد. کس لیے بھیجا ہے؟ برائے ہدایت انسان، ہدایت کے لیے. جی، انسان یعنی انسان یعنی بہت سب انسان، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. خداوند قرآن را همانند نوری می‌داند که اگر کسی با آن باشد ہرگز گمراہ نمی شود. یعنی خداوند عالم قرآن کو همانند یعنی جیسا، کیسا؟ همانند نوری یعنی ایک ایسے نور کی طرح میداند جانتا ہے. کیا مطلب کہ خدا جانتا ہے. بہت چیزیں ایسی بھی ہیں جو جاننی پڑتی ہیں، اسے نہیں جانتا ہے، مطلب بتاتا ہے، مانتا ہے. خداوند عالم قرآن کو اس نور کی طرح جانتا ہے کہ اگر کسی با آن باشد، کہ اگر کوئی اس کے ساتھ رہے، ہرگز گمراہ نمی شود، تو ہرگز یعنی کبھی بھی گمراہ. جس طریقے سے نور یعنی روشنی ہو اور انسان راستہ نہیں گم کر سکتا، قرآن بھی اسی نور کی طرح ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کے ساتھ رہے تو ہرگز یعنی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. عدیل آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ عدیل جی، عدیل جی جناب. جی. تو خداوند عالم قرآن کو اس نور کی طرح جانتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہو تو کبھی بھی گمراہ شود نہیں ہوگا. پیامبر گرامی ماں، پیغمبر یعنی پیغام لانے والے یعنی رسول. پیغمبر گرامی یعنی عزیز پیغمبر. پیغمبر گرامی ماں یعنی ہمارے عزیز پیغمبر. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند. ہمارے عزیز پیغمبر حضرت محمد فرماتے ہیں بہترین شما کسیست کہ قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. بہترین شما تم میں سے بہترین کسی است وہ شخص ہے کہ قرآن را بیاموزد، جو قرآن کو سیکھے. بیاموزد یعنی سیکھے، و بدیگران آموزش دہد اور دوسروں کو سکھائے. یہ حدیث ہے. کل میں نے اس کا عربی بتائی تھی آپ کو. کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن علما. یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ترجمہ ہے اس کا. بہترین شما کسی است
تم میں سے بہترین وہ ہے فردوس فاطمہ کہ قرآن را بیاموزد کہ جو قرآن کو سیکھے، کلثوم فاطمہ وہ بے دیگران آموزش دہد اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث یاد ہوئی کلثوم فاطمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے۔ کل میں نے لکھوائی تھی، کل کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں، یا اگر آپ کہیں کلثوم فاطمہ تو لکھوں ابھی پھر سے لکھ دیتا ہوں، رکیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ لکھ دوں، لو جی آج بسم اللہ، ابھی مت کہنا جگہ نہیں رہی۔ چلیے بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ لکھوانا چاہ رہا تھا تو ایسے ہی۔ خیرکم قال رسول اللہ، ضرور لکھ لینا کلثوم فاطمہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خیرکم یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین من وہ ہے، خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لکھ لیجئے، لکھ لیا آپ نے؟ پھر دو کیا کلثوم فاطمہ آپ نے لکھا اسے؟ کلثوم فاطمہ لکھ لیا؟ ٹھیک۔ تو پیغمبر گرامی ما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند، ہمارے عزیز پیغمبر حضرت محمد نے فرمایا، بہترین شما کسی است، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ قرآن را بیاموزد کہ وہ قرآن کو سیکھے، وہ بدیگران آموزش دہد اور دوسروں کو بتایا تھا میں نے کل ہے، ایک ہے آموختن یعنی سیکھنا، اور ایک ہے آموزش دادن سکھانا۔ لہذا بنابراین اس بنا پر، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، بنابراین اس لیے، اس وجہ سے ما قرآن را میاموزیم، اس وجہ سے ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو سیکھتے ہیں۔ کس لیے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے عزیز پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ امام صادق علیہ السلام بھی فرمایت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خانئی کے درآن قرآن خواند شود، خانئی کے درآن قرآن خواند شود، وہ گھر کے جس میں قرآن پڑھا جائے، ہمانند ستارہ ہائی آسمان نورانی می شود، ہمانند یعنی جیسے، مثل طرح، ہمانند ستارہ ہائی آسمان، آسمان کے ستاروں کی طرح، نورانی می شود، نورانی ہو جاتا ہے وہ گھر۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ وہ گھر کے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح نورانی ہو جاتا ہے۔
خانئی کے وہ گھر کے جس میں درآن کے جس میں قرآن خواندے شود قرآن پڑھا جائے ہمانند ستارہ ہائی آسمان آسمان کے ستاروں کی طرح نورانی می شود نورانی ہو جاتا ہے. قرآن بما درس درستکاری می دہد قرآن ہمیں درس درستکاری می دہد درستکاری کا درس دیتا ہے. درستکاری ابھی آگے نقطوں میں پڑھیں گے اس میں مصدر درستکاری نے اچھے کام انجام دینا یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے. درستکاری یعنی نیکی نیک کام انجام دینا. قرآن ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ نیک بننے کا نیک کاموں کا نیک کام انجام دینے کا. خدا بے مردم با ایمان خدا غلام علی خدا بے مردم با ایمان لوگوں کو کسے خدا با ایمان لوگوں کو یعنی ایماندار لوگوں کو یعنی مومنوں کو وہ درستکار اور نیک کام انجام دینے والوں سے خدا با ایمان اور درستکار لوگوں سے علاقے دارت محبت کرتا ہے چاہتا ہے دوست رکھتا ہے. علاقے داشتہ یعنی چاہنا دوست رکھنا پسند کرنا. تو خداوند عالم کس سے محبت کرتا ہے کسے چاہتا ہے؟ با ایمان اور درستکار نیک کام انجام دینے والے نیک کام انجام دینے والے اور با ایمان لوگوں سے محبت کرتا ہے. خدا انہیں پسند کرتا ہے. خدائی بزرگ عظیم خدا در قرآن میں بما دستور بدہد ہمیں حکم دیتا ہے. دستور یعنی حکم دینا. خدائے عظیم قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں باہم ہمیں یعنی سب باہم ایک ساتھ کہ سب ایک ساتھ دوستو مہربان باشیم سب ایک ساتھ یعنی باہم یعنی آپس میں ہمیں باہم یعنی سب آپس میں باہم یعنی ایک ساتھ. خداوند بزرگ در قرآن بما دستور بدہد خداوند عظیم قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں سب باہم یعنی ایک ساتھ دوست و مہربان باشیم دوست اور مہربان ہو ایک دوسرے کے ساتھ سب ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوں. وَالظُّلْمُ بَدِی دوری کنیم اور ظلم اور برائی سے اجتناب کریں. دوری کرنا نہیں اجتناب کرنا بچنا پرہیز کرنا. سمجھ گئی؟ کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے فردوس فاطمہ جو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا. قرآن کتاب یزدان شعر ہے. قرآن کتاب یزدان قرآن اللہ کی کتاب روشن کند دل و جان دل اور جان کو روشن کرتا ہے قرآن. با خواندنش اس کے پڑھنے سے خواندن یعنی پڑھنا شین اس کے با خواندنش تو ہر روز با خواندنش تو ہر روز اس کے پڑھنے سے تو ہر روز یعنی روزانہ شادان شوی و پیروز اس کو روزانہ پڑھنے سے شادان شوی خوشحال ہو گئے اور کامیاب. پاسخ دہی ابھی آپ نے درس پڑھ لیا اس درس میں سے آپ کو جواب دینے ہیں فارسی میں. چرا خداوند بزرگ قرآن را فرستاده است خداوند عالم نے قرآن کو کیوں بھیجا ہے؟ خداوند عالم برائے ہدایت انسان ہا قرآن را فرستاده است انسانوں کی آپ ایسے چرا خداوند بزرگ قرآن را فرستاده است برائے ہدایت انسان ہا خدائے بزرگ قرآن را فرستاده است. نمبر 2 شمارے 2 بے فرمودہ پیغمبر بہترین مسلمان چھ کسی است پیغمبر کے قول کے مطابق فرمودہ یعنی قول فرمانے کے مطابق پیغمبر کے فرمان کے مطابق بہترین مسلمان چھ کسیت بہترین مسلمان کون ہے؟ قرآن را بیاموزد کسی کے قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. اور اگر پورا ترتیب سے سوال کا جواب لکھنا ہے جیسے سوال ایسا جواب تو آپ کے بے فرمودہ پیغمبر بہترین مسلمان کسی است کے قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش و به دیگران را آموزش دهد. احسن. شمارے سے
قرآن بما چه درسی میدهد، قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ درس درستکاری میدهد. درستکاری. اور کیا تھا؟ ہاں قرآن بما درس درستکاری میدهد. نمبر 4 خداوند متعال چه کسانی را دوست دارد. خداوند عالم کسے پسند کرتا ہے؟ خداوند متعال مردم با ایمان و درست مردم با ایمان و درستکار و علم. بے ایمان نہ کہہ دینا، با ایمان. با ایمان. جی. نمبر 5 شمارہ 5 خدای بزرگ در قرآن چه دستوری بما میدهد. خدای بزرگ، خدای عظیم قرآن مجید میں ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ خدای بزرگ در قرآن بما درس میدهد، دستور میدهد کہ ہمیں باہم دوست و مہربان باشیم و از ظلم و بدی دوری کنیم. احسن. یہ واضح جدید جو وہاں پہ لکھے ہوئے تھے ان کے معنی میں نے اردو میں بتائے تھے، یہ فارسی میں بتا رہے ہیں. آموختن یعنی آموزش، وہی سیکھنا. یاد دیکھیے آموختن مصدر ہے، آموزش اس میں مصدر ہے، معنی ایک ہی ہے. آموزش یعنی سیکھنا، یاد گرفتن یعنی سیکھنا، یاد کرنا یعنی سیکھنا، یاد دادن یعنی سکھانا. آموخت یعنی اس نے سیکھا، می آموزت وہ سیکھتا ہے سیکھے گا، بے آموز تو سیکھ. جملے میں استعمال دیکھیے انہوں نے آموختن کو کیسے کیا ہے. آموختن سے بنے ہوئی جو چیزیں ہیں ان میں سے ضروری نہیں کہ یہاں پہ آموختن ہی استعمال کریں، اس سے بنے ہوئے جیسے آموخت ہے، می آموزت ہے، بی آموزت ہے. شاگردان باید از استادش اخلاق خوب را بی آموزت. طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنے استاد سے اچھا اخلاق سیکھے، اچھا اخلاق سیکھے. شاگرد باید از استادش، اپنے استاد سے. اسٹوڈنٹ یا طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد سے اخلاق خوب، اچھا اخلاق سیکھے. با ایمان، با ایمان یعنی کسی کے خداوند را قبول دارد، وہ کہ جو خداوند عالم کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے. وہ دستور ہے اورا، اور اس کے حکموں کو انجام دیتا ہے اور اس کے احکام کو انجام دیتا ہے. وہ انسان کو جو خدا کو مانتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں با ایمان. دوسرے معنی کیا ہے؟ مومن. با ایمان یعنی مومن. انسان با ایمان گناہ نمی کند، مومن شخص گناہ نہیں کرتا. بنابراین پس یعنی پس در نتیجے، نتیجتاً اس بنا پر، ما مسلمان ہستیم، ہم مسلمان ہیں. بنابراین اس وجہ سے، لہذا ہم مسلمان ہیں، لہذا باید دستور ہے قرآن انجام دیں، چاہیے کہ ہمیں قرآن کے احکام کو انجام دیں. پیروز شدن یعنی کامیاب ہونا، موفق شدن کامیاب ہونا. پیروز شد وہ کامیاب ہوا، پیروز بھی شود کامیاب ہوتا ہے، پیروز شو یعنی کامیاب ہو جا. مردم ایران با تلاش و پیروزی از پیروی، مردم ایران با تلاش و پیروی از امام خمینی بر دشمنان خود پیروز شدن. ایران کے لوگ تلاش یعنی کوشش اور امام خمینی کی پیروی اور اتباع کے ذریعے سے اپنے دشمنوں پر کامیاب ہوئے. ایران کے لوگ کوشش اور امام خمینی کی پیروی کے ذریعے اپنے دشمنوں پر کامیاب ہوئے. درست کار، درست کار یعنی کسی کے کار ہے خوب. دیکھیے ایک ہے درست کار، ایک ہے درست کاری. درست کاری یعنی نیک کام انجام دینا. درست کار نیک کام انجام دینے والا جو درست کار ہو اسے کہتے ہیں. جو درست کاری کے کام، جو اچھے کام انجام دے اسے کہتے ہیں درست کار. درست کار یعنی کسی کے کار ہے خوب انجام دیتا ہے، جو نیک کام انجام دیتا ہے. انسان با ایمان جی ایماندار شخص، ایماندار شخص یعنی ہمیں کسی کے کار ہے خوب انجام دیتا ہے یعنی انسان با ایمان. ہمیں یہ پیغمبران درست کار بودن، تمام پیغمبر درست کار کے نیک کام انجام دینے والے. درست کار یعنی کار خوب انجام دادن، نیک کام انجام دینا. کمک بے دیگران، دوسروں کی مدد درست کاری است، اچھائی ہے، اچھی ہے. دل و جان یعنی قلب و روح، جان یعنی روح.
انجام کار ہائے خوب نیک کام انجام دینا دل و جان انسان را نورانی میکناد، انسان کے دل و جان کو قلب و روح کو نورانی کرتا ہے. ایک ہے دوری کردن یعنی دور شدن، اجتناب کردن بچنا. در این درس، اس درس میں دوری کردن کے معنی کیا ہے؟ بے معنی انجام نہ دادن کاری، کسی کام کو انجام نہ دینا. کوئی مثلا چاہے کسی کام کو انجام نہ دینا یعنی دوری کرنا. دوری کر، اس نے دوری کی، دوری بھی کنا تو دوری کرتا ہے، بچتا ہے. دوری کون؟ دوری بچ. ما باید از انجام کار ہائے بد، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام برے کام انجام دینے سے مانند جیسے دروغ گفتن، جھوٹ بولنا، آزار دیگران دوسروں کو اذیت دینا وغیرہ 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 دوری کنی. ہمیں چاہیے کہ برے کام انجام دینے سے جیسے جھوٹ بولنا اور دوسروں کو اذیت دینا، ان برے کاموں سے دوری کریں، ہم بچیں. دیگر یعنی غیر ازیر، اس کے علاوہ. برائے بہتر و زودتر یاد گرفتن زبان فارسی، بہتر یعنی بہتر، زودتر اور جلدی، جلدی اور بہتر زبان فارسی سیکھنے کے لیے، یعنی زبان فارسی کو جلدی اور بہتر سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحبت کردن بے زبان ہے دیگر ممنوع. صحبت کردن بے زبان ہے دیگر، بات کرنا دوسری زبانوں میں منع ہے. جب آپ المہدی میں یا ایران میں فارسی سکھائی جاتی ہے تو وہاں پہ لکھ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اپنی زبان میں یا کسی بھی زبان میں بولنا حرام ہے. یہاں فارسی سکھائی جا رہی ہے، صرف فارسی میں بات کریں چاہے جیسی ہو. اور مدرسہ المہدی جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں کے لوگوں نے تو کون کون سے مجتہدین سے فتویٰ منگا رکھا تھا کہ یہاں کیونکہ زبان فارسی سکھائی جا رہی ہے تو یہاں پر دوسری زبانیں سیکھنا حرام ہے. بولنا یعنی سیکھنا نہیں، بولنا. بات چیت کرتے ٹائم فارسی بولیے آپ. لہذا فارسی زبان کو جلدی اور بہتر سیکھنے کے لیے دوسری زبانوں میں بات کرنا منع ہے، آپ فارسی میں بولیے. شادان یعنی مخالف ناراحت، ناراحت کا مخالف، ناراحت یعنی غمگین، غمگین کی ضد ہے یہ شادان یعنی خوشحال، خوش. پس از روزہائے تعطیل، چھٹی کے دنوں کے بعد، دوستم علی، میرا دوست علی، اپنے دوست علی کو شادان و خوشحال دیدہ، میں نے خوشحال دیکھا. چھٹیوں کے بعد میں نے اپنے دوست علی کو خوشحال دیکھا. این واجب بیشتر در شعر استفادہ میں شواد، یہ لفظ جو ہے نا شادان اکثر جو ہے یہ نظم میں استعمال ہوتا ہے. چلیے دو ورڈ اور پڑھ کے پھر علاقے داشتن یعنی دوست داشتن، بس دوست رکھنا پسند کرنا. علاقے داشت، علاقے دارت، علاقے داشت باش. علاقے داشتن بے پدر و مادر، ماں باپ سے محبت کرنا، دوست رکھنا عبادت است، عبادت ہے. ظلم یعنی ستم، بدی کردن بے دیگران، دوسروں کے ساتھ برائی کرنا. بدترین ظلم اسرائیل، اسرائیل بے مردم فلسطین، بدترین ظلم جو تھا جو ہے وہ اسرائیل کا فلسطین کے لوگوں پر، وہ کیا ہے؟ بیرون کردن آنہا از کشور شان بھی باشد، ان کا اپنے ملک سے نکال دینا. اسرائیل کا بدترین ظلم فلسطین کے لوگوں پر، ان لوگوں کو ان کے وطن سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ورڈ اور ہیں وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.